بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ یزید بن حیان تیمی کہتے ہیں، میں حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو حسین نے کہا، اے زید، تم نے بہت زیادہ خیر پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں۔ زید، بس تم نے بہت زیادہ خیر پائی ہے۔ زید، تم نے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں وہ ہمیں بھی بیان کرو۔ انہوں نے کہا، اے بھتیجے، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث یاد کی تھیں ان میں سے بعضوں کو بھول بھی گیا ہوں، اس لیے میں تم کو جو کچھ بیان کر دوں اس کو قبول کر لو، اور جو نہ کر سکوں اس کی مجھے تکلیف نہ دو۔ پھر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر خم جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے کے مقام پر خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ و نصیحت کی، اور پھر یہ بھی ذکر کیا اور پھر یہ بھی فرمایا، اما بعد، خبردار، اے لوگو، میں ایک بشر ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آ جائے اور میں اس کی بات قبول کر لوں۔ بات یہ ہے کہ میں تم میں دو بیش قیمت اور نفیس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر آمادہ کیا اور اس کے بارے میں ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتا ہوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یاد کرواتا ہوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ حسین نے کہا، اے زید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ حسین نے کہا، وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ آل علی، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ اس نے کہا، کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، بحوالہ نمبر 322 مسند احمد۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں
دو بیش قیمت چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ایک رسی ہے جس کو آسمان سے زمین کی طرف لٹکایا گیا ہے، اور میری نسل میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں چیزیں جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ دونوں میرے حوض پر آ جائیں گی۔ بحوالہ نمبر 323 مسند احمد۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے بعد اختلاف کرنے والی ہے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، اس سے نکلنے کی راہ کیا ہوگی؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہر سرکش کو تباہ کرے گا، جس نے اس کو تھام لیا وہ نجات پائے گا، وہ نجات پا گیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ بات 2 دفعہ کہی، اس کی بات صحیح اور قطعی ہے اور مذاق نہیں ہے، اس کو زبانیں نہیں گھڑ سکتیں، اس کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے، اس میں تمہارے اندر کے نزاعات کا فیصلہ ہے، اور جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی اس میں خبریں ہیں۔ بحوالہ نمبر 324 مسند احمد۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، قرآن مجید نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے جاری کیے، پھر انہوں نے کہا، پس تم ہم صحابہ کی پیروی کرو، اللہ کی قسم ہے کہ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بحوالہ نمبر 325 مسند احمد۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے والی سمت میں ایک سیدھا خط لگایا اور فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 لکیریں دائیں طرف اور 2 لکیریں بائیں طرف لگائیں اور فرمایا، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والے سیدھے خط پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت تلاوت کی، اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ سورہ انعام آیت نمبر 153 بحوالہ نمبر 326 مسند احمد۔ میرے پیارے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے میرے بندو، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ میں مت پڑو، بے راہ روی پہ مت چلو۔ یعنی کہ اللہ کی کتاب جو ہے دوستو، یہ ہدایت اور نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے جو ہیں یہ کامیابی والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مبارک کتاب کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے، ان احادیث مذکورہ پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، دینی حلقوں میں جڑتے رہا کریں، جتنی بھی احادیث بیان ہوتی ہیں یہ ہم سب کی خیر کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے کے دور میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اپنی رضا والی زندگی، اپنی خوشنودی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔